کہ آپ تمام مسلمانوں کی جان اور سب کی دولت، وَأَعْرَاضُكُمْ تمہاری عزت، بینکم تمہارے درمیان میں حرام ہے، محترم ہے کا حرمت یومکم ھذا جیسے آج کی دن حرام ہے اس کی عزت ہے، فی شہرکم ھذا جیسے یہ شہر کی عزت ہے مہینے کی، فی بلدکم تمہارے اس شہر میں. اور یہ تقریر فرمائی، اور اس خطبے میں اور باتیں بھی ہوں گی. آخری جملہ یہ تھا لیبلغ الشاہد الغائب، تو شاہد مانا جو حاضرین تھے، شاہد مانا جو سامعین تھے، شاہد مانا جو براہ راست شاگرد تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی اس مجلس میں جو موجود نہیں، اپنے گھروں میں یا پیدا نہیں ہوئے، اب تم جب بڑے بنو گے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر اس مجلس میں پڑھنے والا کہ غائب کو جو بعد میں پیدا ہوگا یا تمہارے علاقے میں ہے ان تک میری بات کو پہنچانا تمہارے اوپر فرض ہے. لیبلغ الشاہد الغائب. آگے حکمت سمجھائی کہ پہنچانا ضروری کیوں ہے، کہ بعض اوقات آپ کے پاس یہ امانت ہے، امانت کو آپ کما حقوق سمجھ نہیں سکتے، ممکن ہے نہ سمجھ سکیں، اور جس کو بتائیں وہ اس کا راز سمجھ جائے تو میرا مقصد کو وہ سمجھے گا، لہٰذا آپ کو پہنچانا ضروری ہے. فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من، کیا پتا کہ جو مجلس میں موجود ہے میرا براہ راست شاگرد ہے، یہ بات اس تک پہنچا دے جو میرا بالواسطہ شاگرد ہوگا، وہ کیا ہوگا، مبلغ ہوگا. کیا پتا کہ مبلغ جو ہے وہ اوا ہو، من ہو، سامنے سے کیا ہو، اوا ہو، یعنی عالم بھی ہو آفز بھی ہو. یہ بالکل اس طرح کہ امام اعظم رحم اللہ پڑھ رہے تھے، امام اعمش کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہا کہ امام ابو نے وہ کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ان کو بتائیں. تو امام صاحب نے مسئلے کا جواب دیا کہ مائی صاحبہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. امام اعمش استاد مکرم حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ یہ مسئلے کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو ابھی آپ نے حدیث پڑھائی میں نے یہ مسئلہ اس سے نکالا. اچھا، میرے سبق سے تو نے مسئلہ نکالا، اور مسئلہ نکال کر کے ایک عورت کی پریشانی حل کر دی. آج مجھے پتا چلا کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ تم لوگ جو مجتہدین ہو تم حکیم امت ہو، تم امت کے ڈاکٹر ہو، اور ہم پنساری ہیں، اور ہم تو جو ہے جڑی بوٹیاں مفردات بیچتے ہیں، باقی مفردات کو ملا کر کے کشتہ بنانا تمہارا کام ہے، اور سمجھا کہ پاؤڈر بنانا، صفوف بنانا تمہارا کام ہے، اور اس طریقے سے شربت بنانا تمہارا کام ہے، اور عرق نکالنا تمہارا کام ہے. یعنی تمہاری محنت انسانیت کو براہ راست فائدہ دے رہی ہے، ہماری اگر کوئی محنت ہے تو وہ تو بالواسطہ ہے. آج پتہ چلا کہ ہم جو ہے صرف پنساری ہیں، مفردات ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ نہیں سکمونیا مسل ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ سم الفار جو ہے ایک قاتل انسان ہے. چیزیں پڑھی ہیں لیکن ان کی فوائد کا کچھ پتہ نہیں. بے شک مان لیا کہ تم جو مجتہدین ہو تم امت کے حکیم ہو. تو بہرحال یہ چیزیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا ترجمہ ثابت اسی سے ہوا کہ بعض اوقات امام بخاری نے ترجمہ رکھا کہ رب مبلغ اوعى من سامع، کہ شاگرد بعض اوقات استاد سے علم میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے حافظے میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آگے پھر یہ ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل. کتاب العلم کی بات چونکہ چل رہی ہے، اس مناسبت سے امام نے علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ قول سے عمل سے مقدم ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر قول کرے گا، دنیا کے سامنے کوئی بات کرے گا، یا کوئی آدمی واعظ کرے گا یا دین کی اشاعت کرے گا، زبان سے کرے گا، قول سے کرے گا، لیکن قول سے تب کرے گا جب اس کے دل دماغ میں پہلے علم ہو. اگر اس نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا، باضابطہ کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا، اور اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، دنیا کے سامنے ایک جملہ نہیں بول سکے گا، تو معلومات کہ علم پہلے ہے قول بعد میں ہے. کہ اگر آپ واعظ بھی کریں، تبلیغ بھی کریں اور دین کی اشاعت بھی کریں، لیکن اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. علم ہوگا تو آپ قول کریں گے. اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ عمل ہے، کہ عمل کا معاملہ بھی اس طرح ہے. آپ کو ایک مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اشراق کا پتہ نہیں، چاشت کا پتہ نہیں، آپ کو معمولات کا پتہ نہیں، وظائف کا علم نہیں، عبادات کا آپ کو پتہ نہیں، آپ عمل کیسے کریں گے؟
معلومات کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ علم کو دونوں پر تقدم ہے، قول پر بھی تقدم ہے اور عمل کے اوپر بھی کیا ہے، تقدم ہے۔ پھر آپ سمجھیں، تقدم ایک ہوتا ہے ذاتی، اور ایک تقدم ہوتا ہے رتبی، اور ایک تقدم ہوتا ہے زمانی۔ یہاں علم کو قول عمل کے اوپر تینوں قسم کے تقدم حاصل ہیں کہ واقعتاً علم اپنی ذات کے لحاظ سے بھی دونوں پر مقدم ہے، کہ پہلے علم کی ذات ہے، ان کی ذات بعد میں ہے، تو ذات کے لحاظ سے بھی مقدم ہے۔ اس طرح تقدم اور رتبی بھی ہے کہ علم کا مرتبہ جو ہے وہ عمل قول سے زیادہ ہے، کہ علم جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ ایک ایسی صفت ہے کہ بندے کے اللہ کی ذات سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی علیم عالم ہے، خدا کی تجلی آپ کے دل دماغ پہ پڑی تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ بھی اللہ کی صفت سے موصوف ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ جس صفت کے ساتھ موصوف ہے اسی کے ساتھ آپ کو موصوف کر دیا، تو نور علم سے آپ منور ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے علم کا مرتبہ عمل سے بھی زیادہ ہے۔ اور تیسری بات تقدم زمانی بھی ہے، اور علم کا تقدم رتبی اس لحاظ سے بھی ہے کہ دیکھیں علم جو ہے یہ ہوتا ہے دل میں، تو علم عمل قلب ہے، علم عمل قلب ہے۔ اعمال جو ہیں، عمل جو ہے وہ عمل جوارح ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جوارح کے مقابلے میں دل کو فوقیت ہے اور اس کو اہمیت ہے، اس لیے کہ دل بادشاہ ہے، اور باقی سارے جو ہیں جوارح یہ رعیت کی حیثیت میں ہے، دل بادشاہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا خبردار سن لو، یہ دل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم عمل قلب ہے، اور عمل وہ عمل جوارح ہے، جوارح پر قلب کو فضیلت ہے، تو معلومات کہ عمل کے اوپر علم کو فضیلت ہے۔ تو تینوں تقدم ثابت ہو گئے۔ یہی بات امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی غرض ہے۔ اس کو ثابت امام صاحب نے کیا آیت کریمہ سے، لقول اللہ عز وجل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آگے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آگے کیا ہے پھر کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آگے جو کچھ بیان کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا علم کریں۔ تو پہلے سبق اللہ نے اپنے توحید کے علم کا سبق دیا ہے، تو معلومات کہ علم تمام چیزوں سے مقدم ہے۔ آیت کریمہ سے ثابت کیا فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، امام بخاری دلیل کو واضح کرتے ہیں کہ استدلال بہ این طور ہے کہ اللہ